آج نہ پیغام دیا جا رہا ہے میں اسٹیج سے ممبر سے عورتوں کا مزار پہ جانا حرام معاذ اللہ، اور نسبت کدھر اعلیٰ حضرت نے لکھا، جوڑا جا رہا ہے کدھر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور اس پر نعرہ لگ رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ آؤ ہم تمہیں دکھائیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں نے عورتوں کے مزار پر جانے کو کہیں حرام نہیں لکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے میں نے حرام نہیں لکھا، مولوی تقریر کر رہا ہے مزار پہ عورتوں کا جانا حرام، اب اس پر نہ 11ویں جلد کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے غیر مترجم، 11ویں جلد میں یہ فتویٰ موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے کہیں حرام نہیں لکھا۔ تو حضرات گرامی وقار تو بتانا یہ ہے اعلیٰ حضرت کہہ رہے میں نے حرام نہیں لکھا، مولوی یا تقریر کر رہا ہے عورتوں کا مزار پہ جانا حرام، نسبت جوڑی جا رہی ہے اعلیٰ حضرت کی طرف، اب نعرہ لگتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا، یعنی پیغام یہ دیا جا رہا ہے یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ سنو اعلیٰ حضرت نے سبیل اطلاق منع بتایا ہے، اب اس مولوی کو یہی نہیں معلوم سبیل اطلاق کیا ہوتا ہے، منع کی تفصیل کیا ہے، اب چلانے لگا ناجائز ہے حرام ہے، ناجائز ہے حرام ہے، اس کو آج عام کیا جا رہا ہے، یہ ہے مسلک اعلیٰ۔ پبلک کہہ رہی یہی سچا رہبر ہے، یہی سچا قائد ہے، اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز سنیے آج کیا ہو رہا ہے، اب مزار پہ جا رہا ہے، مزار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مزار چومنا درست نہیں، 4 ہاتھ کے فاصلے پہ رہو، ہاتھ نہ لگاؤ، چومو نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے۔ کئی درگاہوں پہ لوگوں نے پرچے پر لگا دیے ہیں چومنا نہیں، چومنا نہیں، ابے بے وقوف، پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مزار کو چومنا اکابر صحابہ سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آج اس کے برعکس بیان کر رہا ہے کہ چومو نہیں، اور اس کا نام دیا جا رہا ہے مسلک اعلیٰ۔ آج یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ چادر ایک ہو دوسری نہ چڑھائی جائے، معاذ اللہ۔ ایک مولوی نے تقریر کی جب تک چادر پھٹ نہ جائے دوسری چادر نہ چڑھائی جائے، تو ہم نے کہا جب تک تیری چڈی پھٹ نہ جائے دوسری چڈی خرید کے نہ لائے۔ مزار پر چادر چڑھانے کی بات آئے تو ایک ہی چادر، اور اپنے اوپر چڑھانے کی بات آئے تو گنجی بھی ہے، صدری بھی ہے، کوٹ بھی ہے، جبہ بھی ہے، کرتا بھی ہے، رومال بھی ہے، اور اس کے امامہ بھی ہے، سب چڑھا لو۔ اور حضور سے سنابل ملت کی زبان میں یہ کہہ لو کہ پورا ٹینٹ ہاؤس بن جاؤ، اور مزار پر ایک چادر، نعرہ لگا مسلک اعلیٰ حضرت کا۔ ویڈیو آپ نے پوری دیکھ لی ہوگی، یہ کچھ نہیں ہے، صرف بغض تاج الشریعہ ہے جس وجہ سے یہ برباد ہوئے ہیں۔ یہ اب ایسے ایسے مسئلے نکال کے لا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے ڈھول بجوائی، اس میں بھی اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا، انہوں نے اور بھی غلط کاموں کو جو ہے انجام دیا، اس میں بھی بزرگوں کی کتابوں کا اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا۔ اب یہ سنابل کمپنی کا ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ مزارات پر جانا جائز ہے، وہ اعلیٰ حضرت نے اس کو جائز لکھا ہے، آپ نے ویڈیو میں دیکھا۔ اب میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں، آپ کو وہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں عورتوں کے مزارات پہ جانے کے حوالے سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، غنیہ میں ہے، یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں، سوائے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں، وہاں کی حاضری البتہ سنت ہے، قریب الواجبات ہے، اور قرآن کریم نے اسے مغفرت کا ذریعہ بتایا ہے۔ الفظات شریف صفحہ نمبر 240 میں یہ عبارت موجود ہے، آپ لوگ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کا مزار پر جانا تو دور کی بات ہے، وہ اگر ارادہ بھی کرے، یعنی گھر سے نکلنے کا، مزار پر جانے کے لیے جب وہ گھر سے نکلے ارادہ کرے
کہ مجھے مزار پر جانا ہے، تبھی سے جو ہے اس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور صاحب قبر کی، یعنی جس مزار پر جانے کا اس نے ارادہ کیا، لعنت جو ہے اس پر شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جتنے وقت تک وہ اپنے گھر سے باہر رہی ہے مزار کی نیت کر کے کہ میں فلاں اولیاء فلاں جو ہے اللہ کے ولی کی مزار پر جا رہی ہوں، تو اس وقت تک اگر وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتہ جتنے دن بھی وہ باہر رہی ہے مزار کی نیت سے، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور جس صاحب قبر یعنی جس ولی کی مزار پر وہ گئی ہے اس ولی کی لعنت جو ہے اس پر برستی رہتی ہے۔ کب تک؟ جب وہ واپس اپنے گھر لوٹ کر نہ آ جائے۔ اور یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ مزارات پر جانا جائز ہے، یہ کچھ نہیں ہے، صرف بغض تاج الشریعہ ہے۔ آپ اللہ کے ولیوں سے جب حسد کریں گے، اللہ کے ولیوں کا حسد جب آپ کے سینوں میں موجود ہوگا تو اللہ رب العزت آپ کی دنیا بھی برباد کر دے گا اور آپ کی آخرت بھی برباد کر دے گا، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی گویا کہ اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا۔ تو یہ صرف پوری اس وقت جو ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کے معاملات کیا ہیں، اور یہ جو ہے کس طرح سے اب پھڑپھڑا رہے ہیں۔ یہ وہ چراغ ہے جو اب بجھنے والا ہے، اور چراغ کی ایک خاصیت ہوتی ہے جب بجھنے والا ہوتا ہے تو وہ پھڑپھڑاتا بہت ہے۔ تو اب یہ پھڑپھڑا رہے ہیں، جو ان کے منہ میں آ رہا ہے یہ بول رہے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔